شہید کی دو قسمیں، شہید حقیقی اور شہید حکمی۔ شہید حقیقی وہ ہے جو ظلمن قتل کیا گیا، کسی دشمن سے ظلمن قتل کیا گیا۔ تو جتنے بھی شہید ہوئے ہیں راہ خدا میں وہ سب کے سب شہید حقیقی ہے، حقیقت میں شہید ہے، حقیقی معنوں میں شہید ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شہید حکمی، شہید حکمی یعنی جو ظلمن تو قتل نہیں ہوئے، کسی دشمن نے قتل نہیں کیا، کسی آلے سے سر قلم نہیں کیا گیا، جسم کاٹا نہیں گیا، مگر جب قیامت کے دن شہیدوں کے حکم میں اللہ ان کو اٹھائے گا، شہیدوں کے حکم میں اللہ انہیں اٹھائے گا، اس لیے وہ شہید حکمی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو موتا امام محمد نے، امام مالک نے اپنی کتاب موتا کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو طاعون کی بیماری میں انتقال کرے، طاعون ایک وبا ہے، جب وہ پھیلتی ہے تو لوگوں کی جان لے لیتی ہے، جس طرح آج وائرس، جس طرح یہ آج کا کورونا وائرس، پہلے کے دور میں اسے طاعون کی بیماری کہا جاتا تھا۔ تو جو طاعون کی بیماری میں انتقال کرے اور وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، تو اس کو شہادت حکمی کا مرتبہ ملتا ہے، اسے شہادت حکمی کا مرتبہ ملتا ہے۔ نمبر دو پہ جو بندہ پانی میں ڈوب کے انتقال کر جائیں، خود نہیں ڈوبا، خودکشی کی بات نہیں ہے، یہ پانی میں ڈوب کے انتقال کر گیا، پیر پھسلا دریا میں گر گیا، یا کہیں سے گزر رہا تھا پانی میں بہہ گیا، سیلاب آیا وہ ڈوب گیا، جو پانی میں ڈوب کر انتقال کر جائے اس کو بھی شہادت حکمی کا مرتبہ ملتا ہے۔ نمبر 3 جو پیٹ کی بیماری کے اندر انتقال کر جائے، بلند آواز سے کہے نا، جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر گیا وہ بھی شہادت حکمی کے مرتبے میں ہے۔ ذات الجنوب میں انتقال کر گیا، شہادت حکمی کے مرتبے میں ہے۔ جو جل کر انتقال کر گیا، یعنی خودکشی نہیں کی ہے، کسی وجہ سے جل گیا، گاڑی میں تھا، گاڑی کو آگ لگ گئی جل گیا، مکان میں تھا سویا ہوا تھا آگ لگ گئی جل گیا، کسی جگہ پہ تھا شارٹ سرکٹ ہوا جل کے مر گیا، جو جل کے انتقال کرے گا اللہ اسے بھی شہادت حکمی کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیواروں اور آگے فرمایا گیا جو بندہ اس طرح انتقال کرے کہ اس پر کوئی دیوار گر جائے، مکان گر جائے، بیٹھا ہوا تھا کہیں دیوار گر گئی انتقال کر گیا، سیلاب آیا مکان ٹوٹا دیوار گر گئی انتقال کر گیا، فرمایا گیا جو دیوار گرنے سے دب جائیں اور انتقال ہو جائیں تو فرمایا گیا وہ بھی شہید حکمی ہے، بلند آواز سے کہیں۔ اور وہ عورت جو بچے کو جنم دیتے دیتے انتقال کر گئی، وہ عورت جو بچے کی ولادت کے وقت انتقال کر گئی، اللہ اس خاتون کو بھی شہید حکمی کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کوارے پن میں انتقال کر گئی، اسے بھی شہید حکمی کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اور شہید حکمی کے اندر اور بہار شریعت حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 208 پر مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اور آگے فرماتے ہیں جو لکوے کی بیماری میں انتقال کر گیا وہ بھی شہید حکمی کے مرتبے میں ہے، وہ بھی شہید حکمی کے مرتبے میں ہے۔ اور آگے فرمایا گیا مرگی کی بیماری، بخار کے اندر اتنا شدت کا بخار آیا کہ اسی بخار میں انتقال کر گیا تو وہ بھی شہید حکمی میں، وہ بھی اسے بھی شہادت حکمی کا مرتبہ دیا گیا۔ فرمایا گیا ایک بندہ تھا، اس کا مال لوٹا جاتا تھا، اس کی جان پر لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، اس کے گھر والوں پر لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، اپنے مال کے بچاؤ میں، اپنے گھر والوں کے بچاؤ میں، اپنی جان کے بچاؤ میں وہ لڑتا رہا اور انتقال کر گیا، اللہ اسے بھی شہید کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اور فرمایا اگر کسی کو کسی درندے نے پھاڑ لیا، شیر نے، چیتے نے، بھیڑیے نے کسی کو پھاڑ ڈالا اور وہ انتقال کر گیا وہ بھی شہید حکمی ہے۔ کسی بادشاہ نے ظلمن قید میں ڈال دیا، ظلمن قید میں ڈال دیا، ظالم بادشاہ ہے، گناہ کوئی نہیں تھا، ایسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور اسے مارا گیا، پیٹا گیا اور اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا،
فرمایا گیا وہ بھی شہید حکمی کے مرتبے میں ہے. اور فرمایا گیا جس کسی کو سانپ بچھو کاٹ لے اور کاٹنے سے انتقال کر جائے وہ بھی شہید حکمی کے مرتبے میں آتا ہے. کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے گیا, کوئی طالب علم بن گیا, علم کے طلب میں لگ گیا اور طلب علم ہی میں انتقال کر گیا, اللہ تبارک و تعالی اسے بھی شہادت حکمی کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ایسا شخص جو بغیر تنخواہ کے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دیتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی شہادت حکمی کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا گیا اور جو شخص اس طرح اذان دے اور اپنے بال بچوں کے رزق کی فکر میں نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مؤذن کو شہادت حکمی عطا فرماتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ اور یہ مقام. تو شہید حقیقی جو کسی آلے سے ظلماً قتل کیا گیا, اور شہید حکمی کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے حکم میں ان کو کھڑا کرے گا, یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جب کبھی کوئی کسی وبا کے اندر انتقال کر جائیں, کوئی ایسے مرض میں انتقال کر جائے جو وبا پھیلی ہوئی ہے, تو آپ یوں نہ کہو کہ یار انہیں گھر آنا نصیب نہ ہوا, انہیں غسل کا موقع نہ ملا, انہیں کاندھے کا موقع نہ ملا. جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے, جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. میرا مولا اسے شہادت حکمی کا مرتبہ عطا فرما رہا ہے.